خود ساختہ عالمی شورا سے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب، میاں جی محراب صاحب اور مزید دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے بعد عالمی اجتماع بنگلہ دیش جنوری 2017 میں موجود تقریباً 110 ملکوں کی شورا کے منتخب کردہ عالمی امیر شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کی امارت سے مخالفت اور بغاوت کرنے پر چند عاجزانہ سوالات۔ نوٹ: تمام حضرات سے ہماری عاجزانہ درخواست ہے کہ یہ سارے سوالات اچھی طرح یاد کر کے مولانا محمد سعد صاحب اور عالمی مرکز نظام الدین کے خلاف جگہ جگہ جا کر لوگوں کو بدظن کرنے والوں کی من گھڑت باتوں کو سننے کے بجائے ان سے ان سوالوں کا اکرام کے ساتھ جواب طلب کرے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے اپنے انتقال کے بعد صرف اور صرف امیر طے کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرتے ہوئے 10 نامزد افراد کو طے کیا تھا، جسے حاسدین نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے انتقال کے بعد تبلیغی جماعت کے کام کو لے کر چلنے والی شورا کا نام دیا۔ دوبارہ سنیں، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے اپنے انتقال کے بعد صرف اور صرف امیر طے کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرتے ہوئے 10 نامزد افراد کو طے کیا تھا، جسے حاسدین نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے انتقال کے بعد تبلیغی جماعت کے کام کو لے کر چلنے والی شورا کا نام دیا۔ نوٹ: مشورے میں شریک ہو کر دین کا نفع سامنے رکھتے ہوئے امیر کو صرف رائے دینے والے افراد کو اہل شورا کہتے ہیں۔ سنو، دھیان سے سنو، شورا کا شور مچاتے پھرتے ہو، معلوم ہے شورا کسے کہتے ہیں؟ مشورے میں شریک ہو کر دین کا نفع سامنے رکھتے ہوئے امیر کو صرف رائے دینے والے افراد کو اہل شورا کہتے ہیں۔ اور جو آج شورا کا شور مچا رہے نا، ان کا کوئی بھی امیر نہیں ہے، اور حدیث میں آتا ہے جس کا کوئی امیر نہ ہو اس کا امیر شیطان ہوتا ہے۔ حیات الصحابہ اردو کتاب جلد نمبر 2 باب امر خلافت کی صلاحیت رکھنے والے حضرات کے مشورے پر امر خلافت کو موقوف کر دینا، صفحہ نمبر 51، 52، 53 پر امیر بنانے کے متعلق تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ سوالات پڑھنے سے پہلے مطالعہ کر لے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد صرف اور صرف امیر طے کرنے کے لیے 6 نامزد صحابہ کو طے کیا تھا کہ یہ 6 حضرات میرے انتقال کے بعد مشورے سے ایک امیر طے کر لے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فیصل بن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی، پھر سب نے بیعت کیا۔ نوٹ: یہ 6 نامزد صحابہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پوری سیرت میں عالمی شورا بنا کر باری باری فیصل بننا ثابت نہیں ہے۔ نوٹ: امیر مشورے میں صرف نامزد افراد سے رائے لینے کا پابند نہیں ہوتا۔ امیر مشورے میں صرف نامزد افراد سے رائے لینے کا پابند نہیں ہوتا، بلکہ عام سے عام ساتھی سے بھی رائے لے سکتا ہے۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مشورے میں منافقین بھی شامل ہو کر رائے دیتے تھے، اور امیر کسی سے رائے لیے بغیر بھی فیصلہ کرنے کا حقدار ہوتا ہے، اور امیر کسی سے رائے لیے بغیر بھی فیصلہ کرنے کا حقدار ہوتا ہے، اور کسی سے رائے لیے بغیر فیصلہ کرنا یہ عمل بھی سیرت سے ثابت ہے۔ رائے دینے والوں کا کام صرف دین کا نفع سامنے رکھتے ہوئے امیر کو رائے دینا ہے، اور امیر کے انتقال کے بعد ایک امیر طے کرنا ہے، اور امیر جو بھی شریعت کے دائرے میں فیصلہ کر دے تو اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے امیر کی اطاعت کرنا ہر ایک تبلیغی جماعت کا کام کرنے والوں کے ذمے فرض عین ہے۔ کیا ہے؟ فرض عین ہے، چاہے بات سمجھ میں آوے یا نہ آوے۔ دوبارہ سنیں، اور امیر جو بھی شریعت کے دائرے میں فیصلہ کر دے تو اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے امیر کی اطاعت کرنا ہر ایک کام کرنے والے کے ذمے فرض عین ہے، چاہے بات سمجھ میں آوے یا نہ آوے۔ لیکن مشورے والے نامزد افراد باری باری فیصل بنے، یہ عمل صحابہ کی سیرت سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن مشورے والے نامزد افراد باری باری فیصل بنے، یہ عمل صحابہ کی سیرت سے ثابت نہیں ہے۔
حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے اپنے بعد صرف اور صرف امیر طے کرنے کے لیے 10 افراد طے کیے تھے. ان کے نام یہ ہے: نمبر 1 حاجی عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم. نمبر 2 مفتی زین العابدین صاحب. نمبر 3 مولانا سعید احمد خان صاحب. نمبر 4 حاجی عبد المقیس صاحب. نمبر 5 بھائی افضل صاحب. نمبر 6 مولانا عمر پالن پوری صاحب. نمبر 7 میاں جی محراب صاحب. نمبر 8 مولانا اظہار الحسن صاحب. نمبر 9 مولانا زبیر الحسن صاحب. نمبر 10 شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم. نوٹ: فی الحال ان 10 افراد میں سے صرف حاجی عبد الوہاب صاحب اور شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم ہی حیات ہے. فی الحال ان 10 افراد میں سے صرف حاجی عبد الوہاب صاحب اور شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم ہی حیات ہے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے انتقال کے بعد میاں جی محراب صاحب نے فیصل بن کر کچھ مصلحت کی بنیاد پر مجبوراً، کیسے یہ جملہ یاد رکھنا، کیسے مجبوراً ایک امیر طے کرنے کے بجائے 3 فیصل طے کیے تھے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے انتقال کے بعد میاں جی محراب صاحب نے فیصل بن کر کچھ مصلحت کی بنیاد پر مجبوراً ایک امیر طے کرنے کے بجائے 3 فیصل طے کیے تھے. 1 مولانا اظہار الحسن صاحب. 2 مولانا زبیر الحسن صاحب. 3 شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم. نوٹ: اس فیصلے پر اہل علم حضرات مفتی زین العابدین صاحب، مولانا سعید احمد خان صاحب اور بہت سے افراد بڑے افسوس کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم اپنا ایک امیر طے نہیں کر سکے، کیونکہ ایک امیر کا ہونا ہی سنت ہے. یہ تینوں حضرات مولانا اظہار الحسن صاحب، مولانا زبیر الحسن صاحب اور مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کا 1995 میں انتقال کے بعد سے کام کو لے کر چلے. پھر مولانا اظہار الحسن صاحب کا تقریباً 1997 میں انتقال کے بعد سے مولانا زبیر الحسن صاحب اور مولانا محمد سعد صاحب 2014 تک کام کو لے کر چلے. پھر مولانا زبیر الحسن صاحب کے انتقال کے بعد سے اب تک 2017 یعنی تقریباً 22 سال سے، کتنے سال سے؟ یعنی تقریباً 22 سال سے الحمدللہ شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کام کو لے کر چل رہے ہیں. نوٹ: حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب خود سے عالمی امیر بنے نہیں. حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب خود سے عالمی امیر بنے نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے تبلیغی جماعت کے کام کرنے والے سب سے بڑے اکابرین کے بنائے ہوئے عالمی امیر بچے ہیں، یعنی باقی ہے. اللہ نے اپنی قدرت کو استعمال کر کے پھر سے اس تبلیغی جماعت والے کام کو الحمدللہ عین سنت کے مطابق ایک ہی امیر شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کے تابع کر دیا. اللہ حضرت جی کو قبول فرمائے، آمین.